अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 30 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आई है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक मरतबा फिर हुकूमत पर, सरकार के ऊपर फॉर्म 47 की जाली मैंडेट से इक़्तिदार में आने वाली सरकार के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। कैदी नंबर 804 जेल में रहते हुए तने तनहा सिस्टम के नाक पे लड़ गया। इमरान खान साहब ने आज फिर कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा डील माई फुट, मैं पांव के जूते की नोक के ऊपर रखता हूं डील को। उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। एक मरतबा फिर 9 मई के मुतालिक उन्होंने कहा कि जब मुझे अदालत के अहाते से उठाया गया, उसकी फुटेजेस गायब कर दी गई, तो 9 मई तो एक साजिश थी। खुलकर उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो अलग है। फिर उनकी बहन अडियाला जेल के बाहर आज अलीमा खान साहिबा ने उनको मुमकिन मिलने वाली सजाओं से मुतालिक भी बात कर डाली है। फिर आप हुकूमती जोमाओं की गुफ्तगू चेक कीजिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अमेरिका से इस वक्त डरने की जरूरत नहीं है, रिचर्ड ग्रैनल जैसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो मरकजी क़यादत है ना, इसमें अब शऊर आ रहा है और आपको ना मरकजी क़यादत के ये फजाइल बयान करते हुए दिखाई देंगे। ये तवक्को रखेंगे कि इमरान खान कल को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के साथ टेबल बैठ के शेयर करेगा, उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात पे आएगा और किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो उनसे एग्री भी कर जाएगा। ये उनको तवक्को है, इसलिए वो मरकजी क़यादत के फजाइल बयान करते हुए नजर आते हैं। उसकी तफसीलात क्या, तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। आपको याद होगा एक शख्स हीरोज की डेफिनेशन के ऊपर इतना ग्रिल हुए थे कि उसके बाद उन्हें काफी अरसे तक मुंह छुपाना पड़ा था। वो शख्सियत एक मतलब फिर लॉन्च कर दी गई है। मैं कासिम अली शाह साहब की बात कर रहा हूं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयान भी हैं, इसकी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। वो आपका हमारे दरमियान राब्ते का एक बेहतरीन जरिया है। बाज़ औक़ात यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं, इसके बावजूद आपसे राब्ते में हूं। कोशिश यही होती है कि जो लेटेस्ट आ चुकी हूं उस दिन की 24 घंटे की वो आपके साथ शेयर करें। तो कल का दिन बर्दाश्त कीजिएगा। कल रात वाला जो वीलॉग होगा ना, वो ईयर एंडर होगा कि इस साल के अंदर क्या हुआ। एक तो वाकयात हो गए, लेकिन उसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके नतीजे में आने वाले साल के अंदर क्या हो सकता है उसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपने कल रात वाला जो व्लॉग होगा 9 साढ़े 9 बजे वाला, वो गौर से देखना है। अभी आ जाते हैं जी। आज अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई और उसमें 3 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल हुई। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। वो क्या गुफ्तगू रही वो आपके सामने रखना चाहूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे डील की क्या जरूरत है, जब मैं केसेस लड़ रहा हूं, हर केस लड़ूंगा, जीत कर भी दिखाऊंगा। इमरान खान को पता है कि सिस्टम के अंदर अदालतों का अब किरदार क्या रह गया है। इसके बावजूद वो अपने ऊपर यह लेबल नहीं लगाना चाहते कि अमेरिका की इंटरवेंशन से या किसी और मुल्क के दबाव से या आलमी प्रेशर से हमारे यहाँ मुक्तदरिया के ऊपर और सरकार के ऊपर प्रेशर आया, इस वजह से इमरान खान साहब रिलीज हुए। इमरान खान साहब ने अपना ड्यू टाइम जो काटना था जेल के अंदर वो काट लिया। उस टाइम काटने के बाद अब बचता कुछ नहीं है। पता है सबको कि झूठे सियासी केस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर झूठे सियासी केस ना हो तो फैसला तो आना था 24 नवंबर को, फैसला फिर आना था दिसंबर की 25, 23, 24 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को, फिर फैसला शिफ्ट 18 को हो गया, 19 को हो गया, इस तरह डेट शिफ्ट होती रहेगी। फिर 6 को क्यों चला गया भाई? फैसला इतना गैर सियासी है कि वो मुज़ाकरात की तारीख देखकर अपना जो टाइम फ्रेम है उसको शिफ्ट कर रहा है। सबको पता है कि किस तरह के केसेस हैं, तो इस तरह के फैसलों की क्या हैसियत होगी इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल ये पाकिस्तान है, हम क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने आज मजीद गुफ्तगू की, खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें, जिसकी तरफ उनका इशारा था वो आप समझ गए होंगे। फिर उन्होंने 26 नवंबर को लाल मस्जिद ऑपरेशन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई। अब ये बात कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये कोई मरकजी क़यादत का ऐसा बंदा नहीं कर रहा जिसकी बात के ऊपर पब्लिक को बिलीव नहीं है। ये इमरान खान जेल के अंदर बैठकर कर रहा है। और इमरान खान का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जेल के अंदर, वो कोई टीवी चैनल नहीं है, ज़ाहिर टीवी नहीं आ रहा, वो सरकारी टीवी यानी पीटीवी नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो वहां उनका कोई सोर्स है जो उन्हें बताएगा। और इतनी बड़ी बात एक पार्टी का कायद जब ये कर देता है तो उसका मतलब है कुछ दाल में काला जरूर है या पूरी दाल काली है। तो इमरान खान साहब ने आज फिर कह दिया है कि 26 नवंबर को लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं।
انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا. وہی جو میں ابھی آپ کو بتا گیا ہوں, وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں جو پبلک لے کر بیٹھی ہے. نو پرابلم اباؤٹ دس کہ انٹرنیشنل پریشر ایک یقیناً تاثر قائم کرے گا, ایک اثر قائم کرے گا, لیکن عمران خان صاحب اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا, پھر انہوں نے دم پہ پاؤں رکھا. جو اس وقت سرکار کا مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب سے؟ ایک ہی مطالبہ, معافی کیوں نہیں مانگ رہا؟ پچھلے 2.5 سال سے ایک ہی مطالبہ کیے جا رہے ہیں, یہ معافی کیوں نہیں مانگ رہا؟ وہ بندہ جیل میں ہے, اکیلا ہے, اس کی اپنی صفوں کے اندر کالے سانپ ہیں, اژدھے ہیں, ایناکونڈاز ہیں, وہ جیل کے اندر ہے, لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے میں نے معافی نہیں مانگنی. جو بندہ معافی نہ مانگنے کے اوپر ایگری نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب بیٹھ کر ٹیبل شیئر کرے گا, ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے گا اور ساتھ بیٹھ کر حکومت چلانے کی بات کے اوپر ایگری کر جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پھر انہوں نے 9 مئی کی کہا کہ 9 مئی کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی. 9 مئی انہوں نے کیا جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے. یہ عمران خان صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. اب ایک اکیلا عمران خان جیل کے اندر بیٹھتے ہوئے سسٹم کی ناک پر لڑ چکا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ 2 ہی طریقے ہیں, یا تو ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے, یا پھر عمران خان صاحب جیسی شخصیت کی بات مان لی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے. جس طرح کا عالمی دباؤ ہے, چاہے عمران خان صاحب اس تمام جو تھریشولڈ ہے, اس پریشر کے تھریشولڈ کو شفٹ کرے سرکار کے اوپر, بہرحال اس کا ایک اپنا اثر ضرور ہے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ عمران خان نے 2.5 سال جو بے گناہی کے کاٹے ہیں, اس کا جواب آخر کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کو جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کے جملے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو 9 مئی میں گرفتار کیا گیا, لیکن 9 مئی کو جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی انہیں آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ ویری ویلڈ پوائنٹ. جنہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی وہ اب اقتدار کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں, تو اگر وہ بھی 9 مئی میں انوالو تھے تو ان کو پکڑ لیتے, ان کے خلاف ٹرائل ہوتا, ان کو بھی جیل کیا جاتا, کیونکہ پھر یقیناً ایک جو شفٹ ہے وہ تو سب کے لیے ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 6 جنوری کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی جائے گی. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. سنا بھی دی گئی تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی 1970-80 کا دور نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو نا بال بھی کوئی نہیں بانکا کر سکتا جیل کے اندر, بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا جیل کے اندر. یہ میں آپ کو بتا دوں, حالات اتنے سنگین ہیں, پریشر اتنا خطرناک قسم کا ہے. ورنہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, کسٹڈی میں ہے, باہر بیٹھ کر منتیں کی جا رہی ہیں کہ معافی مانگے. ہوتا پنجاب پولیس کا کردار تو پھر وہی ہوتا جو کر پاتے, وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ قریب بھی نہیں بھٹک سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عمران خان نے ایک بار پھر 9 مئی اور 26 نومبر واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کچھ لوگوں کے بڑے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ قسم کے بیانات شیئر کروں, قاسم علی شاہ صاحب جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہیرو کی ڈیفینیشن آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی, اس کا میں نے بھی بڑا پوسٹ مارٹم کیا تھا. ایک مرتبہ پھر اپنی بچی کھچی جو عزت ہے اس کو داؤ پر لگا کے میدان میں اترے ہیں کہ کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں. اب بھائی مایوس آپ ہو کیونکہ آپ کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا. یوٹیوبر جو کر رہے ہیں نا وہی واحد سورس ہے رائٹ سٹوری بتانے کا, سچی خبر بتانے کا. کچھ غلط بیانی بھی کرتے ہوں گے, لیکن آپ اس کو سنگل ہینڈڈلی رگڑ نہیں سکتے سب کو ایک ساتھ. بالکل اسی طرح جس طرح فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر لوگ 2 نمبری کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیملی ولاگنگ ہی کر رہے ہیں اور فیملی ولاگرز کو برا کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. اس فرق کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. جناب شاہ صاحب آپ ذرا آ جاتے ہیں. یہ کچھ حکومت کے جو بھونپو صحافی ہیں وہ بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. جیسے منیف فاروق صحافت کے لبادے میں صحافی جناب وکیل صاحب فرماتے ہیں, خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا دوں عمران خان باہر نہیں جائیں گے, وہ نہ جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر بھیجنا چاہتی ہے. جب تک عمران خان 9 مئی کا کلوزر نہیں کروائیں گے, اپنی سلیٹ صاف نہیں کریں گے, آج کی خبر یہ ہے کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا تھا نا, اس سے ایک دن پہلے تک اس طرح کی باتیں بتانے والے یہ بتاتے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا سسٹم میں اب جو صفحہ ہے وہ پھٹ چکا ہے, وہ واپس نہیں آ سکتے. اگلے دن وہ پاکستان میں بیٹھے تھے. تو اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کا فیوچر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اچھا, احسن اقبال صاحب نے 2-3 باتیں کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج ملک ان ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ویری رائٹ, بہت زبردست. 26 نومبر کوئی نہیں بھول رہا. پھر کہتے ہیں GHQ پر حملہ کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, یہ عدالت نے طے کرنا ہے. یہ کوئی احسن اقبال نے تھوڑی طے کرنا ہے,
یہ کوئی میاں شہباز شریف نے تھوڑی طے کرنا ہے, یہ عدالتوں نے طے کرنا ہے. وہ عدالتیں جن کے پر آپ نے کاٹ دیا, اس کے باوجود لوگ ان سے توقع لگائے بیٹھے, یہ انہوں نے طے کرنا ہے. اب طارق فضل چودھری صاحب جیسے لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ رچرڈ کو اگنور کرے. میں سب کو کہتا ہوں کہ رچرڈ کو اتنی اہمیت نہ دیں. میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے وزراء سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو اگنور کریں, کسی کام کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہاں سے پریشر آئے گا, ہم ڈیل کر لیں گے, ہم ہینڈل کر لیں گے. اور بڑی وائز قسم کی ہماری جو وہ ہے نا, ہماری وائز قسم کی مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس کو اب شعور آنا شروع ہو گیا کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں. مزمل سور وردی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. وہ کہتے ہیں اگر عمران خان نے اسد زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اڈیالہ سے دونوں کو معافی کا خط لکھنا ہوگا. جو بندہ کسی بڑے سنگین سازشی قسم کی تھیوری جیسے واقعے کے اوپر رسپونڈ نہیں کر رہا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو معافی کا خط لکھے گا؟ کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. پھر یہ طاہر اشرفی صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کمزور نہیں, ایٹمی قوت ہے, سپہ سالار آواز دیں, ہم ساتھ دیں گے. ملک کی سلامتی کے لیے کل بھی فرنٹ لائن پر کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. علامہ طاہر اشرفی, پوری قوم 25 کے 25 کروڑ عوام ملک کی سلامتی کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں. یہ طاہر اشرفی صاحب کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. 25 کے 25 کروڑ عوام. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عوام کو عوام کے رائٹ دیے جانے کے اوپر ایک تضاد ہے, اس تضاد سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, جو 8 فروری کو ہمیں نظر آ گیا. اصل مدعا یہ ہے, اور وہ تضاد سارا جا کر جڑتا ہے اڈیالہ سے, کیونکہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ تھا. بات ختم ہو گئی. وہ تسلیم کر لیا جائے, پبلک سے بڑا فرنٹ لائن وارئر کون ہوگا بھائی اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے. تو اب اگر نوبت اشرفی صاحب تک آ گئی ہے تو اب نہ ہی میں سمجھوں اور کیا بھائی. آگے شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا مجبوری ہے تو بہتر ہے حکومت چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی حکومت والوں کیسے کر لیتے ہو یار. متی اللہ جان کہتے ہیں سال 2024 کا آغاز 13 جنوری کے منحوس فیصلے سے ہوا تھا, اور ایک منحوس منصف کی سوچ سے ہوا تھا. بلہ چھیننے کا فیصلہ ایسا تھا جس نے پاکستان کے الیکشن کو تباہ و برباد کر دیا, جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. عدلیہ جہاں کھڑی ہے اس کی وجہ بھی 13 جنوری کا فیصلہ ہے. موصوف بات کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. انتہائی گھٹیا ترین کنڈکٹ لے کر پاکستان سے گئے, اور انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ 13 جنوری کو جو کچھ کیا آج تک پبلک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اور متی اللہ جان صاحب نے بالکل درست کہوں گا, میں کہوں گا قاضی صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. انصار عباسی صاحب, میری ذاتی رائے میں اگر فوج کے ترجمان کے اس بیان کا موازنہ ان کے اسی سال مئی میں دیے جانے والے بیان سے کیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی تحریک انصاف سے متعلق پالیسی میں کچھ نرمی نظر آتی ہے. یہ جو میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اسکیل لگا کر بیٹھے ہوئے اس طرح کے صحافی, انہوں نے ان معاملات کو مزید خلیج کی طرف بڑھایا ہے. اتنے مشکل حالات اور معاملات نہیں تھے. ادارے ہمارے ہیں, ملک ہمارا ہے, ریاست ہماری ہے, سب کچھ ہمارا ہے بھائی. ہم نے یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. انہوں نے بیگ اٹھانے بھاگ جانا ہے یہاں سے, اس طرح کے بھوپو صحافیوں نے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے باہر نکل کے تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ شامل کر کے میں چیپٹر کلوز کروں گا. وہ کہتی ہیں مریم نواز پنجاب کے عوام کے سکھ کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. بھائی کتنا بھی کام کر لیں, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کری ہوں گے, لیکن مینڈیٹ پھر بھی فارم 47 والا ہی رہے گا بھائی. اس سے آگے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا. کیسے کر لیتے ہو یار. اب آ جاتے ہیں امریکہ کی طرف. ایک آخری کامنٹ کر کے, امریکہ سے جو پریشر آئے گا بالکل ٹھیک اسٹریٹجی پہ ہے عمران خان صاحب, کہ انہوں نے اپنا ڈیو ٹائم جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کاٹ لیا ہے. 200 سے زائد مقدمات برداشت کر لیے ہیں. وہ کیسے اس کو ہائی جیک ہونے دیں, لیکن انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ ایک امپیکٹ رکھتا ہے, اگلے آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا. اب ان کی 2 نمبریاں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ اس کے اوپر ایک کیس بھی ہونا, اس ایک کیس کی سزا بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. 250 مقدمات بنا کے آپ نے خود کو مشکوک کر لیا یار, اس سرکار نے, جعلی فارم 47 کی سرکار نے. جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہو تو پبلک کو بھی پورا موقع ملتا ہے, اور آپ کے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی پورا موقع ملتا ہے. آپ لیٹ دم انجوائے دیئر جاب, بھائی انجوائے کرنے دیں. ولاگ سے اتنا ہی. سفر میں ہوں, آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں, انشاءاللہ اسی طرح بات ہوتی رہی. کل ایئر اینڈر ہے تو کل اس کے اوپر مزید بات چیت کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.